حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک واقعہ ذہن کے اندر آیا. ایک مائی تھی جوانی کے اندر بیوہ ہو گئی, اس کا ایک ہی بیٹا تھا, اس بچے کی وجہ سے اس نے شادی بھی نہیں کی, اس بچے کی وجہ سے اس نے شادی بھی نہیں کی. جوان تھی تو اپنی جوانی کو اولاد کی محبت کے اوپر کہ میں اگر دوسری شادی کر لوں گی تو میرے بیٹے کی تربیت ٹھیک نہیں ہوگی. بچہ جوان ہوا تو غلط محفل کے اندر بیٹھنے لگا, بچہ جوان ہوا تو غلط محفل کے اندر بیٹھنے لگا, غلط دوستوں کے ساتھ بیٹھنے لگا. ماں بڑی منت کرتی, سماجت کرتی کہ میرے بیٹے اس محفل کو چھوڑ دے گی, محفل تیرے لیے غلط ہے. مگر جوانی تھی, جوانی کا نشہ تھا. مولوی صاحب ایک بات کہا کرتے ہیں نا, بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے آ کے پھر مجنوں بنایا, بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا, اجل کر دے گا تیرا صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں میرے دوست, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ میری ماں منتیں کرتی, سماجت کرتی, ہاتھ جوڑتی, میرے بیٹے اس غلط محفل کو چھوڑ دے, غلط سوسائٹی کو چھوڑ دے, غلط دوستوں کو چھوڑ دے. مگر جوانی کا نشہ تھا, سمجھ میں نہیں آئی. حضرت پکڑ کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں لے جاتی. حضرت بار بار ان کو بات نصیحت فرماتے, مگر ان کی بات نصیحت ان کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی. ایک دن حضرت نے فرمایا آج کے بعد اپنے بیٹے کو میرے پاس نہ لے آنا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ کی طرف سے بعض دلوں کے اوپر کیا ہو جاتے ہیں, زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں, مہریں لگ جاتی ہیں, پھر اللہ ہدایت بھی نصیب نہیں کرتا. جب دل کیا ہو جاتے ہیں, زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں, دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے, پھر اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا. حضرت فرمانے لگے آج کے بعد اس کو میرے پاس نہ لے آنا. کہتے ہیں بچہ بیمار ہو گیا, چارپے پہ پڑا ہوا تھا, اس نے موت کی آہٹ کو کیا کیا, محسوس کیا, اور کہا ماں مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت بڑا قریب ہے, مجھے لگتا ہے میرا وقت کیا ہے, بڑا قریب ہے. ایسا کیوں نہیں کرتی ہو کہ جا کر حضرت جی کو بلا کے لے آؤ, آ کر مجھے بات و نصیحت کرے, مجھے توبہ کا طریقہ بتائے, مجھے تو توبہ کا طریقہ بھی نہیں آتا, مجھ سے توبہ کرائیں تاکہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر سکوں. تو وہ دوڑتی ہوئی بوڑھی اماں کس کے پاس گئی, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی. حضرت نے عذر پیش کیا کہ میرے درس کا وقت ہے, میں نہیں آ سکتا ہوں, تو اس وقت تو میرے درس کا ٹائم ہوتا ہے. تو ماں پھر روتی ہوئی اس بچے کے پاس واپس آئی, آ کر کہنے لگی میرے بیٹے کتنا بدقسمت ہے کہ اس وقت کے ولی نے تیرے پاس آنے سے ہی انکار کر دیا. لکھنے والا لکھتا ہے کہ چارپائی پر ہی تھا, آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کے ہاں آہو پکار کرنے لگا اور رونے لگا, اور ماں کو 2-4 وصیتیں کر ڈالی. اماں میری 2-4 وصیتیں ہیں, اس پر ضرور عمل کرنا. ماں ماں ہی ہوتی ہے. کہنے لگی بیٹا بول کیا ہے. فرمایا اماں جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو میرے گلے کے اندر اپنا دوپٹہ ڈال کر میری لاش کو گلیوں کے اندر یوں گھسیٹنا, تاکہ وہ میرے دوست سارے دیکھ لیں کہ نافرمانوں کا یہی حال ہوا کرتا ہے, نافرمانوں کا یہی حال ہوا کرتے ہیں. اماں میری لاش کو گلیوں کے اندر گھسیٹنا, میرے دوستوں کو پتہ چلے کہ نافرمانوں کا یہی حال ہوا کرتا ہے. ماں تھی رونے لگ گئی. کہا بیٹا دوسری. فرمایا اماں جب میں مر جاؤں تو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہیں کرنا, شہر کے اندر گڑھا کھود کر یہی دفن کر دینا, میرا یہی حال ہونا چاہیے. اور پھر اللہ کے سامنے رونے لگا اور کہنے لگا یا اللہ تیری طرف آمد ہے, میں نے ساری زندگی تجھ سے کوئی نیک کام نہیں کیا, معافی مانگی. کہتے ہیں کہ بس یہ الفاظ ہی تھے کہ روح پرواز کر گئی, روح پرواز کر گئی. حضرت کو بلانے کے لیے گئی, حضرت نے پھر عذر پیش کیا. حضرت فرماتے ہیں میں لیٹا, میری آنکھ لگی, غیب سے مجھے کہیں سے آواز آئی, اے حسن میرے دوست کا جنازہ نہیں پڑھاتا, اے حسن اٹھ میرے دوست کا جنازہ نہیں پڑھاتا, تو نے میرے دوست کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. حضرت کہتے ہیں میں اٹھا اور اسی حالت کے اندر میں اماں کے گھر کی طرف دوڑا, میں نے دستک دی, اماں نے دروازہ کھولا. اماں کیا دیکھتی ہے, حضرت جی خود دروازے پر کیا ہے تشریف فرما ہے. پوچھتی ہے کیا ہوا. فرمایا کہ یہ حالات ہوئے, جس بیٹے کو تو بھی نافرمان سمجھ رہی تھی میں بھی نافرمان سمجھ رہی تھی, موت سے پہلے اس نے ایسی توبہ کی, اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کی مغفرت کر دی. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, توبہ کرو تو صحیح.